السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ امید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ اس کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ایونا جو عائشہ تھی، حماد شامی، ان کا بوڑھا باپ جو ڈیٹینشن سینٹر میں تھا، بہت ہی دردناک انجام۔ جب ملاقات ہوئی، سلطان ایوبی سے کہا، اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور رخت انگیز تھا جب حماد کو بتایا گیا کہ ایونا اس کی بہن ہے، اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محاکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ صلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان نے حکم میں کہا کہ ان میں جو مسلمان ہیں ان کے خاندان ڈھونڈے جائیں اور لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ سوبک سے دور کے محاذ کی خبریں امید افزا تھی، لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھری ہوئی دستوں کو ایک جا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ میں بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اسی طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے، ان سے 5-6 میل پیچھے فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام خود صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاع لانے کے علاوہ یہ کام بھی کرے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دے۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کراہ رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھی کہ سلطان ایوبی فلسطین کے سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام عجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شوبک کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکے اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کرے۔ سب سے زیادہ مظالم کرک کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شوبک کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک پر بھی تھا، مگر ان کی ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی کرک کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبک کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک سے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کے بہروپ میں کرک لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے
اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئی۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا سا شک ہوتا ہے اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے ہیں، جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا۔ صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جتنے مسلمان جوان ہیں یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچے اور فوج میں بھرتی ہو جائے تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنے کنبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوسی اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کے زیر کمان ہے عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً کرک پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کے مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ کاری ہوگی۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کے عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔ وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل اور خوار و قتل ہوئے ہو، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کی بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے اور دشمن کے ساتھ در پردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ زیادہ عیش اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا، وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کرے اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لے۔ انہوں نے دوسرے قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے-آبرو ہوئی۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کسی نے نہ سنا، سب نے مٹا دیا۔ ان قوموں نے جو غیرت مند تھی اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے، ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کی پتن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکے تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں۔ اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑے
اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے۔ علی بن سفیان نے کہا اور کرک پر حملہ کر دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے کہا یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کرے تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کی بجائے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھو۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا، قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا، وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کے انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا، اور آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہراول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی۔ اس لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں۔